وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس کی آواز تھوڑا بڑھا نا۔ یہ سورہ ہجر کی 9ویں آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہے، اور اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ تقریباً یاد دہانی کے لیے 5 قسطیں اس کی آ چکی ہیں، اور اب اس میں 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں، وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ تو تفصیل کے ساتھ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب سوال ہے کیوں لے لیا؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن پاک کا جو پیغام ہے یہ کسی خاص قوم کے لیے مخصوص نہیں ہے، نہ کسی خاص دور کے لیے ہے کہ اس تک محدود ہو، اس کے بعد نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہے۔ تو جب یہ ہے تو اس کا مطلب تو ہے کہ اس کا پیغام ہمیشہ رہنا چاہیے، لہذا ایک ایک حرف اس کا محفوظ رہنا چاہیے، تاکہ قیامت تک آنے والی جو نسل ہیں اور انسان ہیں تو وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، روشنی حاصل کر لیں۔ تو کسی بھی زمانے میں کوئی بھی دور خالی نہیں رہنا چاہیے جس میں قرآن پاک موجود نہ ہو، کیونکہ انسانیت کی نجات کا آخری ذریعہ یہی ہے، آخری سفینہ یہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لے لی۔ اور باقی کتابوں کے بارے میں ایسا نہیں تھا، وہاں یہ تھا کہ جب کوئی کتاب ضائع ہو جاتی تھی یا اس میں تحریف کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ دوسرے پیغمبر کو بھیجتے تھے اور دوسری کتابیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے۔ چنانچہ 100 سے زیادہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں، اور 4 کتابوں کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے، خود قرآن پاک کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور انجیل اور تورات اور زبور کا تذکرہ بھی اس میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حفاظت قرآن ہے اس میں ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتے، بلکہ جیسے پہلے زمانے میں تھا ایسے اب بھی ہوتا کہ سلسلہ چل رہا ہے، کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں، محرف ہو جاتی ہیں، دوسرا نبی آ رہا ہے اور تیسرا نبی آ رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، وہ دوسری کتاب نہیں بھیجیں گے، تو جو نبی جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کا مطلب ان کی نبوت بھی آخری نبوت ہے، اس سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ مفسرین کرام نے دلیل دی ہے کہ حفاظت قرآن کے ضمن میں ختم نبوت کا بھی تذکرہ خود آ گیا۔ ویسے شروع سے بھی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ایمان والوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں
ان کی صفات کیا کیا ہیں؟ یؤمنون بالغیب، ان کو یقین ہے کس پر؟ غیب پر. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازوں کے پابند ہیں، نماز قائم کرتے ہیں وہ. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور دوسری چیزیں عشر ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں. تو یہ ان کی صفات بتائی گئی کہ غیب پر ایمان ہے، نمازوں کے پابند ہیں، جسمانی عبادت ہے یہ، اور جو رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں مالی عبادت ہے. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں اس کلام پر جو کلام آپ کے اوپر نازل ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل ہوا ہے آپ سے پہلے ان پر بھی ان کا ایمان ہے. یعنی اگرچہ کتابیں موجود نہیں ہیں لیکن ایمان ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں. وما انزل من قبلک، اور وما ینزل من بعدک یہ نہیں آیا، یہ صرف اتنا آیا کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان ہے. تو یہ ہونا چاہے آپ کے بعد بھی جو کچھ نازل ہوگا اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے، اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جو صفتیں بیان کی گئی ہیں اس میں انزل الیک آیا اور وما انزل من قبلک آیا، بعد کا تذکرہ ہی نہیں، کیونکہ جب بعد میں نازل ہی نہیں ہوگا کچھ تو ایمان کس پر لائیں گے. تو یہ ختم نبوت کے سلسلے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دے دی ہے. کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب کچھ نازل ہونے والا نہیں. کیوں؟ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں عطا فرمائیں جو ساری امتوں کو ہیں. یعنی 69 امتیں اس سے پہلے آئی ہیں، 70ویں امت ہیں. یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہی آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، جو خوبیاں سب نبوتوں کو ملی ہیں اور امتوں کو ملی ہیں وہ سب خوبیاں اللہ نے اس امت کو دے دی ہیں. تو اگر نزول کتاب کا سلسلہ جاری رہتا تو اس امت کو اس پر بھی ایمان لانا تھا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت ان کو یقین ہے. بہرحال یہ فرمایا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کتاب بھی آخری ہے اور نبی بھی آخری ہے. اب اور دو چیزیں ہیں کہ حافظ کو حافظ کیوں کہا جاتا ہے. ابتدا میں پہلے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں حافظوں کو قاری کہا جاتا تھا. کیا؟ جی، اور ان کی جمع قراء. یہ قاری ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ قرآن پاک کی ایک آیت سے انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، چونکہ پہلی وحی ایسی آئی ہے جس میں پڑھنے کا تذکرہ ہے تو پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں. جیسے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے کہا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارٍ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو قاری کا لفظ بتایا. تو پہلے زمانے میں جو قاری ہوتا تھا وہ حافظ بھی ہوتا تھا، وہ عالم بھی ہوتا تھا. اس سے قراء کا تذکرہ اکثر بیشتر حدیثوں میں آتا ہے کہ نیک قاری بھی دنیا میں آئیں گے اور دوسرے قسم کی قاری بھی آئیں گے. تو اس میں فرمایا کہ ان قاریوں کے لیے یہ وعید ہے، یہ وعید ہے، وہ دکھائیں گے لوگوں کو وغیرہ ذالک. الحمدللہ بعد میں یہ شعبے الگ الگ ہو گئے. جیسے تعلیمی شعبہ بہت وسیع ہو گیا. ہم پہلے ایک ہی ماسٹر سارے سبجیکٹ پڑھاتا تھا، حساب بھی وہی پڑھاتا تھا، انگریزی بھی پڑھاتا تھا، اردو بھی وہی پڑھاتا تھا. اب چونکہ تعلیم کا سلسلہ اتنا وسیع ہو گیا ہے، اب جو انگلش والا ٹیچر ہوگا وہ میتھ نہیں پڑھا سکتا، جو میتھ پڑھاتا ہے وہ انگلش نہیں پڑھا سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو انگلش آتی نہیں، لیکن وہ سبجیکٹ پڑھا نہیں گئے، وہ کہیں کہ بھائی انگلش ماسٹر کے پاس جاؤ. ایسے ایک ہی ڈاکٹر سارے اعضاء کا علاج کرتا تھا. اب تو شعبے الگ الگ ہو گئے. ایک ڈاکٹر کسی شعبے کے ساتھ تعلق تھا، دوسرا کسی کے ساتھ. میں نے ایک مرتبہ ویسے مذاق میں کہا تھا، میں نے کہا بھائی اب تو ڈاکٹری اتنی پھیلی ہے، اب شاید دائیں آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوگا، بائیں کا الگ ہوگا. ایک آدمی نے کہا اس کا تو ہے. میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا.
انہوں نے کہا نا اناز چھوئی دشنے چھن ڈاکٹر چھو الگ کھوڑے چھن چھو الگ. تو یہ کتنے شعبے وسیع ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہوا. شروع میں ایک ہی آدمی جو ہوتا تھا وہ سارے کام خود ہی کر لیتا تھا. وہ حافظ بھی ہوتا تھا, قاری بھی ہوتا تھا, مفسر بھی ہوتا تھا, مبلغ بھی ہوتا تھا, اور یہ سارے کاتب بھی ہوتا تھا. بعد میں شعبے الگ الگ ہو گئے. اب یہ ہے کہ اب حافظ کو ہم قاری نہیں کہتے. کیا قاری کو حافظ نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے قرات ایک الگ فن ہے. تو جو عمدہ قرآن پاک پڑھتا ہو اور تجوید کے قواعد سے واقف ہو, ایک تو ضرورت کے بقدر قواعد کا جاننا, وہ تو حافظ کے لیے بھی ضروری ہے. کیا لیکن اصطلاح میں آج ہم حافظوں کو قاری نہیں کہتے. قاری اس کو کہتے ہیں جو پورے فن کا کیا ہو, ماہر ہو. اور ہر قاری حافظ بھی نہیں ہوتا. میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا, وہاں جو صدر القرآ تھے, کیا وہ صدر القرآ قاریوں کے کتاب بھی لکھے, اس نے کئی کتابیں قرات پر, لیکن حافظ نہیں تھے. کیا حافظ نہیں تھے. تو بعض مرتبہ حافظ ہوتا ہے بقدر ضرورت تو وہ قواعد جانتا ہے, لیکن مکمل وہ قاری نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال قاری الگ ہے آج اور حافظ الگ ہے آج. اور بعض لوگ صرف قاری ہوتے ہیں, حافظ نہیں ہوتے ہیں, عالم بھی نہیں ہوتے ہیں. تو بعض جو ہے وہ حافظ ہوتے ہیں لیکن وہ مستقل باقاعدہ قاری نہیں ہوتا. کوئی عالم ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے. بہت سارے ہیں حافظ ہیں بلکہ عالم نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ قراء ان کو کہنے لگا اب قاری حضرات جو پورے فن سے واقف ہوں, اور حافظ جو قرآن پاک جس نے پورا مکمل حفظ کیا ہو. تو یہ حافظ کا لفظ کہاں سے آیا؟ قاری کا لفظ تو آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو حافظ ان کو کیوں کہنے لگے؟ کہتے ہیں یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سے ماخوذ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا, اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اور اللہ نے اپنے لیے اس وقت جمع کا صیغہ استعمال کیا, وانا لہ لحافظون. یہ حافظون حافظ کی جمع ہے. حافظ مانے ایک حافظ, حافظون مانے بہت سارے. تو اللہ نے فرمایا ہم حافظون ہیں, ہم اس کی خود حفاظت کرنے والے ہیں. تو چونکہ عالم اسباب ہے, آپ قرآن پاک کی حفاظت اللہ کرے کس سے کرے گا؟ کہتے ہیں کہ انسانوں کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حافظون کہا تو اس لیے اس آیت سے اخذ کر کے جس کو سارا قرآن پاک یاد ہو اس کو حافظ کہنے لگے. کیا تو جو حافظ کہیں گے تو فوراً ذہن میں آ جائے گا تو یہ حافظ اب ہے. تو یہ چونکہ حافظون کا لفظ آیا, اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک یاد کرنا, امت میں حافظوں کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے یہ. کیوں؟ اگر کوئی نہیں رہے گا تو قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہو جائے گی؟ کمپیوٹر تو حفاظت نہیں کرے گا. جیسے ایک آدمی نے کہا حافظ بننے کی ضرورت نہیں, آج کمپیوٹر ہے. بھائی کمپیوٹر خراب بھی ہو سکتا ہے, کیا بھروسہ ہے کمپیوٹر پر؟ پھر دوسری بات یہ ہے قرآن پاک سننا اور سنانا یہ تو مستقل ایک سنت ہے. تو جب کوئی حافظ نہیں ہوگا, آپ تراویح پڑھانی ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے تراویح میں کیا پڑھائیں گے؟ تو کمپیوٹر سامنے رکھ دیں گے اور اس کو چالو کر دیں گے, وہی اللہ اکبر کہے گا اور وہ کرے گا. ہاں, تو ایسا کہنا ہی جہالت ہے. یا اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو طوطے کی رٹ ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ یہ گھوٹا تو کرنا ہی ہے یاد, لیکن یہ طوطے کی رٹ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے فرمائے ایک دو حافظ ہوں گے تو وعدہ پورا نہیں ہوگا, بلکہ ایک جماعت ہونی چاہیے. کیا؟ ہر ملک میں ایک جماعت, ہر بڑے بڑے گاؤں میں ہونی چاہیے جماعت ہے, تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی نمازوں میں پڑھنا ہے. تو صحابہ کرام نمازوں میں پڑھتے تھے اور وہ تو بہت سارے وہاں حافظ ہوتے تھے. تو اس میں حفاظ کی فضیلت بھی ہے. کیا فضیلت ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے لیے جو لفظ استعمال فرمایا, یعنی حافظ, ہم محافظ ہیں کس کے؟ قرآن پاک کے, اس کے لیے ان کو منتخب کر لیا. اس لیے حافظ کی فضیلت بھی بہت ہے. ایک روایت میں کہ جو حافظ ہو اور وہ قرآن پاک کے اوپر عمل بھی کرتا ہو, کیا ہو, خالی حافظ ہو اور اللہ بچائے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, اس کے بارے میں وہ تفصیل وہ وعدہ نہیں ہے. وہ وعدہ اس کے بارے میں جو صالح ہو, نیک ہو, قرآن پاک کے اوپر عمل کر رہا ہو, پھر حافظ بھی ہو. تو اس کے بارے میں یہ ہے
کہ وہ محشر کے میدان میں 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا. کتنی؟ یعنی 10 کون سے؟ جن کو لکھا گیا جہنمی ہے یہ. تو اس سے کہا جائے گا کہ تم کو اکرام دیا جائے گا، احترام، کہ تم 10 آدمی کی سفارش کر سکتے ہو، کسی کو بھی نکالو 10 کی. تو اس کو اختیار دیا جائے گا، تو وہ جا کے نکالے گا 10 کو. تو یہ محض اس کا اکرام و احترام ہے. لیکن اگر وہ عامل نہیں ہے، عمل نہیں کر رہا ہے اس پر، وہ تو خود ہی پھنسے گا. وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ گویا کہ خالی صرف حفظ کرنا یہ کافی نہیں ہے جب تک اس پر کیا نہ ہو، عمل ہو. اور ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب حافظ کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو قرآن اندر سے بولتا ہے کہ او بے حیا، مجھے سینے میں رکھا ہے اور میری مخالفت کر رہا ہے. جیسے حدیث میں ہے بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن پاک ان پر لعنت کر رہا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو تلاوت کرنے والے پر قرآن پاک لعنت کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ تلاوت بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. کیا؟ تو جب وہ خود پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، ہے نا، ترجمہ کیا کریں گے؟ جھوٹوں پر لعنت، جھوٹوں پر. وہ خود اس بیماری کا شکار ہے. تو بہرحال یہ فرمایا اس میں حفاظ کے لیے بھی بہت فضیلت کی بات ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن امت کے اوپر فرض ہے. کیا؟ مجموعی امت کے اوپر فرض ہے. جیسے جنازہ، ہر فرد پر نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اس وقت جو نماز جنازہ پڑھ لے اور میت کو دفن کر لے اور اس کو غسل وغیرہ دے دے. اس طرح سے قرآن پاک جو ہے یہ اس کا یاد کرنا یہ امت کے اوپر فرض کفایہ ہے. بہرحال اس آیت کی تفصیل تو آ گئی. آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بے شک ہم نے بھیجا پیغمبروں کو من قبل کا، آپ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی شیع الاولین، گزشتہ لوگوں کے اندر، یعنی اگلے لوگ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے جو آپ سے پہلے آئے ہیں. اور وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی پرانے لوگوں کے پاس، پرانی امتوں کے پاس، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. کیا اڑاتے تھے؟ اس میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ لوگ آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں، یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو مذاق کیا مذاق کرتے تھے؟ کبھی ایک مذاق کرتے تھے، کبھی دوسرا مذاق کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ آپ طائف تشریف لے گئے تھے 3 بھائیوں سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ایک نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اور کوئی ملا ہی نہیں آپ کے سوا؟ اور قرآن پاک میں بھی ہے سورہ زخرف میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہنے لگے کہ لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن پاک اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو کسی بڑے شخص کے اوپر یہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ قریتین عظیم کے معنی آتے ہیں ان 2 بستیوں میں، یہ 2 بستیاں ہیں مکہ اور طائف، تو کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا جو مالدار بھی ہو اور جو ذرا سردار قسم کا بھی ہو؟ ان پر نازل کیوں نہیں ہوا اور آپ پر نازل ہوئے؟ تو یہ بھی اعتراض کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی مذاق کرتے تھے. فرعون مذاق کرتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایمان قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، جنت ملے گی کیا؟ تو فرعون کہتا تھا کہ تمہیں وہ تو ادھار جنت ہے اور یہاں مصر میں تو نقد جنت ہے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کہتے ہیں کہ لوگوں کیا یہ مصر کی سلطنت میری نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور دیکھو نہریں میرے محل کے سامنے بہہ رہی ہیں اور پورا جو ہے وہ شہر اس میں نہریں ہیں. گویا یہ بھی جنت ہے. افلا تبصرون، تو کیوں دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ مطلب تو ہے کہ جو چیز تم کو ضرورت ہے وہ چیز تم کو دے دی جائے گی.
پھر کہتے تھے ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، بتاؤ کیا میں افضل ہوں؟ فرعون کہتا تھا یا یہ شخص جو کم درجہ ہے، کیا ہے؟ کم درجے کا، مہین، کم قدر ہے، ولا یکاد یبین، اور ساتھ میں کہتا تھا اور یہ صاف بات بھی نہیں کہہ پاتا ہے، کیا قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ کبھی کہتا تھا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کہتے ہیں کہ سونے کے کنگن اس پر کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ تو بنی اسرائیل خود غریب ہیں اور یہ خود غریب ہے۔ او جاء معه الملائکۃ المقترنین، یا اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں کہ فرشتے دائیں بھی ہوتے اور بائیں بھی ہوتے اور درمیان میں حضرت تشریف لے جاتے موسیٰ علیہ السلام، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی خدا کا نبی ہے، اللہ کا۔ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، فرشتے بھی ان کے ساتھ نہیں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آیا اور آپ کو وہ اس طرح سے ٹھٹھا کریں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کہتے تھے کہ تو آپ کے پاس باغ کیوں نہیں ہے، کیا باغ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس جو ہے وہ سونے چاندی کا محل کیوں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی نبی آیا ان کے پاس تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا حسرتاً علی العباد، یا حسرتاً ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورہ یاسین میں ہے نا۔ افسوس بندوں پر، کیا افسوس بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو ضرور انہوں نے اس کا کیا کیا، مذاق اڑایا۔ بہرحال حضرت کو اس میں تسلی ہے، فرمایا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کذالک اسی طرح سے، نسلکہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہم داخل کر رہے ہیں ان کے اندر، کس چیز کو؟ اس انکار کو اور استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، مجرمین کے دلوں میں۔ مطلب تو یہ ہے کہ پہلے سے یہ آ رہا ہے، جو ہٹ درم ہوتے ہیں تو پھر وہی نازل ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ مذاق بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بہت دنوں سے آپ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی، جناب وہ قیامت رکی کہاں، کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں ہے؟ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پاک پر۔ مکہ شریف کے جو خاص جو لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، ہٹ درم بہت تھے، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک آپ پر نازل ہوا ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ کہنے کہ اگر میں خود فرشتے کو دیکھوں گا کہ وہ آپ کے سامنے وہی لا رہا ہے تب بھی میں آپ کے کو نبی نہیں مانوں گا، اب اس کا کیا علاج ہے؟ بہرحال یہ فرمایا ایمان نہیں لائیں گے، وقت خلت سنت الاولین، اور اولین کے ساتھ جو اس سے پہلے آ چکے ہیں اللہ کا جو دستور ہے وہ گزر چکا ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ ان کو مہلت دے دی جائے گی، پھر آخر میں ان کی پکڑ ہوگی، دنیا میں نہ صحیح تو آسمان آخرت میں ہوگی ہی۔ آپ وہ کہتے تھے کبھی کبھی فرشتے آنے چاہیں، کیا ہم فرشتوں کو دیکھیں گے؟ جب آپ دیکھتے ہیں ہم کیوں نہیں دیکھیں گے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو معجزات طلب کرتے ہیں آپ سے کہ وہ معجزہ دکھا دو، یہ معجزہ دکھا دو، بالفرض اگر ہم آسمان کے دروازے کھولیں، کیا کھولیں؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھولیں گے آسمان کے ایک دروازہ ان کے سامنے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور پھر وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں گے، تو سیڑھی بھی لگا لے گا اللہ تعالیٰ، چڑھو 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 چڑھو، اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو نظر بندی ہے، کیا لَقَالُوا، ضرور وہ کہیں گے إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہمارے آنکھوں میں کیا کر دیا گیا ہے؟ بند کر دی گئی ہمارے آنکھیں، یعنی نظر بندی کی گئی ہے۔ نظر بندی جب کی جاتی ہے تو آدمی کچھ سے کچھ دیکھتا ہے۔ پہلے زمانے وہ جگلر آتے تھے، بیٹھتے تھے بازار میں کہیں لگا کر، تو وہ نظر بندی کرتے تھے۔ نظر بندی کیا کرتے تھے؟ وہی کرشمے دکھاتے تھے، کسی لڑکی کی زبان کاٹی، دیکھا خون نکل رہا ہے، لوگ وہ کہہ رہے ہیں افسوس ہے افسوس، وہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ نظر بندی۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے
ظاہر سی بات ہے رسی سانپ کیسے بن جائے گا، کیونکہ اس میں تو جان ڈالنی ہے نا، انسان کیا جان ڈالے، اور اس لیے انہوں نے نظر بندی کی اور لوگوں کو نظر آیا کہ وہ سانپ چل رہے ہیں، رسیاں جو تھی اور جو لاٹھیاں تھیں، تو یہ کہنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو چڑھائیں گے ہم آسمان میں، کس میں؟ آسمان میں چڑھائیں گے، اور یہ تب بھی کہیں گے انما سکرت ابصارنا، کہتے ہیں تو نظر بندی کی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، پہلے تو نظر بندی کہیں گے اور پھر آخر میں کہیں گے کیا؟ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ لوگ غور کریں تو جو چیزیں ان کو نظر آتی ہیں وہی کافی ہیں ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے صرف فرشتے ہی دیکھنے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں آسمان کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، پہاڑ کو نہیں دیکھتے، بلکہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں کیسے ہم نے اس کو بنایا۔ کوئی بھی جانور اتنے دنوں بغیر پانی کے زندہ نہیں رہے گا جتنے دنوں اونٹ رہتا ہے، تو فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کیسا ہے، وإلى السماء كيف رفعت، یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں یوں نظر اٹھا کے کہ آسمان کتنا بلند ہے اور بغیر ستونوں کے ہے، وإلى الجبال كيف نصبت، یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ پہاڑ اتنے بڑے پہاڑ ہیں، اور عرب میں چونکہ پہاڑ بہت ہوتے تھے، وإلى الأرض كيف سطحت، زمین کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کی، اور اہل عرب جب سفر کرتے تھے عام طور سے تو اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور اوپر دیکھتے تو آسمان ہے، نیچے دیکھتے تو پہاڑ ہیں، اور سامنے ان کے اونٹ ہوتے تھے، اور زمین تو بہرحال ہے ہی۔ تو یہ دلائل اللہ نے فرمائے، 4 دلائل کہ اونٹ پر غور کر لو تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، آسمان پر غور کر لو، پہاڑوں پر غور کر لو، زمین پر غور کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ غور کریں گے اس کائنات پر، جو کائنات ان کو نظر آ رہی ہے، تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آدمی جن چیزوں کو بچپن سے دیکھتا رہتا ہے ان سے متاثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، عجیب و غریب ہے، کیا ہے؟ عجیب و غریب، ایسی عقل اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی جیسے انسان کو۔ جنات بھی مکلف ہیں لیکن جنات کو اتنی عقل نہیں۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ جنات کو انسان کے مقابلے میں تھوڑی سی عقل دے دی گئی ہے، جتنی ہمارے 10 سال کے بچے کو عقل ہے نا، 60 سال کے جن کو بھی وہ اتنی عقل نہیں ہے، یہ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، کس کو؟ فرشتے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی کیا کام ہے؟ یقیناً ہم نے بنایا آسمان میں بروج۔ بروج کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تفسیریں ہیں، آخر میں یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے ستارے ہیں، بڑے بڑے روشن ستارے، وہ ہم کو بھی نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے فرمایا اس میں بڑے بڑے محلات ہیں جو ہم سب کو نظر نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ ہے بنایا ہم نے بڑے بڑے ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو خوشنما بنایا ہے۔ جب بادل نہیں ہوتے ہیں، گرد و غبار نہیں ہوتا ہے، رات کو آپ آسمان کو دیکھیں کتنا خوبصورت آسمان لگتا ہے، اللہ، اتنے جگمگ جگمگ تارے ہوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں تارے ہیں۔ تو بہرحال پہلے زمانے میں تو صرف آنکھوں سے دیکھتے تھے، یا عوام آج بھی صرف آنکھوں سے ستاروں کو دیکھتا ہے۔ اب تو جو سائنسدان ہے انہوں نے اس کے لیے وہ ٹیلیسکوپ بنائے ہیں، تو ٹیلیسکوپ جب لگاتے ہیں تو اربوں خربوں ستارے نظر آتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر انہوں نے ان کو فکس کر رکھا ہے، بڑی بڑی دوربینوں کو۔ بہرحال تو دوربینیں بھی ہوتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ مکہ شریف پہ تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کوئی خاتون ہے، واللہ عالم کہاں کی تھی، وہ پٹری پر سودا بیچتے ہیں۔ تو بلدیہ والے آتے ہیں، یعنی ٹاؤن ایریا والے آتے ہیں، وہ آتے کس طرح سے ہیں اس سے کچھ نہیں کہتے ہیں، سارا سامان اٹھا لیا اور اس کو گاڑی میں بھر لیا اور چل دیے۔ تو دکاندار بیچارہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے،
اور جب ان کو معلوم ہوا کہ بلدیہ والے آ رہے ہیں، بلدیہ اس کو وہ کہتے ہیں ٹاؤن ایریا والے، تو وہ ادھر سے کہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک خاتون کو دیکھا وہاں، اس کے پاس وہ یہی دوربین ٹیلیسکوپ تھی، تو میں نے کہا چلو ہم بھی دیکھیں، تو میں نے یوں اٹھا لیا، تو اس کے بعد دیکھنے لگا۔ خریدنی تو تھی نہیں، لیکن میں نے کہا دیکھیں اس کا پاورفل ہے یا نہیں، تو دیکھ لیا، تو پہاڑ تھوڑا دور پہاڑ تھا، تو پہاڑ پر کچھ بھی نظر نہ، صرف پہاڑ ہلکا سا نظر آ رہا تھا، کچھ بنا ہوا ہے، کچھ ہلکا سا۔ آپ جب وہ دوربین لگائی ایسے تو دیکھا کہ مکان بھی نظر آ گیا، اور اس پر سفید رنگ کیا وہ یہ بھی نظر آیا، اور کھڑکیاں اور یہ دروازے سب پورے نظر آئے جیسے بالکل میرے سامنے ہے۔ اور تعجب کی یہ بات ہے، اس کے ارد گرد جو تار لگائی ہوئی تھی، وہ جو باڑے والے تار باغوں میں لگاتے ہیں نا، تو وہ جو تار تھے اس میں لائنیں، وہ لائنیں بھی نظر آتی تھی۔ کتنی؟ تو میں نے گننا شروع کر دیا اس میں کتنی ہیں، تو اس کو الگ نکالو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ جب دوربین آدمی لگاتا ہے تو دور کی چیز جو وہ نزدیک نظر آتی ہے اور صاف نظر آتی ہے۔ تو اب سائنسدانوں نے بڑی بڑی دوربینیں بنائی ہیں، اس کو لگا کر یہ انہی تاروں میں لگے رہتے ہیں کہ کہاں کتنے ستارے ہیں، اور نئے نئے ستارے وہ جو ہے وہ ڈسکور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بروج بنائے آسمان میں، اور یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے اور سجاوٹ ہے۔ اور دوسرا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم نے ان ستاروں کو اور ہم نے حفاظت کی ہے ہر مردود شیطان سے، یعنی شیطان اوپر نہیں جا سکتے ہیں، کہاں؟ آسمانوں میں۔ تو یہ گویا کی حفاظت کے ذریعے بھی ہیں۔ پہلے یہ لوگ آسمانوں میں جاتے تھے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، یہ سورہ جن میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو ان کے اوپر پابندی لگ گئی۔ کن کے اوپر؟ شیاطین کے اوپر، جنات کے اوپر، ان کے اوپر پابندی لگ گئی۔ پابندی کس چیز کی لگ گئی؟ یہ پہلے بیٹھتے تھے وہاں، آسمان کے قریب جاتے تھے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو جو خواص فرشتے ہیں ان کو وہ پیغام دیتے ہیں، وہ دوسرے فرشتوں کو پہنچاتے ہیں، بلکہ بعض فرشتے تو بے ہوشی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا۔ تو پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، تو وہ اس کو آگے دوسرے فرشتوں کو اور تیسرے فرشتوں کو آسمان کے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ بادلوں میں بھی فرشتے رہتے ہیں، آسمان کے قریب فرشتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین تھے یہ جا کے کان لگاتے تھے، تو پہلے ان کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑی سی پابندی تھی، زیادہ نہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکمل پابندی لگا دی گئی ان کو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وہاں کچھ سنتے تھے فرشتوں کی باتیں، ایک آدھ بات پلے پڑ گئی اور وہ باتیں سچی ہوتی تھی، تو یہ جو واپس آتے تھے کاہنوں کے پاس جن کے ماتحت یہ شیاطین ہوتے تھے، تو ان سے وہ ایک بات کہتے تھے، تو وہ لوگ ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے تھے، 99 جھوٹ، لوگوں سے پیسے میں سے بٹورنے کے لیے، اور اس طرح سے اپنی وہ غیب دانی کا وہ کہنے کے لیے کہ ہم بھی غیب جانتے ہیں۔ اب 100 میں سے ایک بات کبھی سچی نکلی، 99 تو نکلی نہیں۔ اب لوگ اسی ایک بات کو جا کے دلیل میں پیش کرتے تھے کہ جناب یہ تو غیب دان ہے، یہ تو، اور وہ جو 99 غلط نکلی اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں۔ تو اس کے اوپر انتظام کیا گیا کہ آج سے یہ لوگ اوپر نہیں جا سکتے، انتظام کیا گیا۔ تو قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ فرشتوں نے اور جنات نے اس وقت خود کہا، شیاطین کے پاس گئے، کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑی پابندیاں اوپر لگا رہی ہیں، پہلے تو آزادی تھی، اور وہاں شہاب ثاقب آتا ہے وہ ان کو جلا دیتا ہے یا مار دیتا ہے۔ تو کہتے تھے وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہتے ہیں کہ ہم عادت کے موافق، جیسے پہلے عادت تھی، ہم اوپر جانا چاہتے تھے آسمان کے قریب، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سخت پہرے ہیں وہاں، کیا جی محافظ فرشتے ہیں، اور شعلوں سے بھرا ہوا آسمان دیکھتے ہیں، جو قریب گیا شعلہ مار لیا۔ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا،
اور ہم بیٹھتے تھے اس سے پہلے آسمان کی خبریں سننے کے لیے خاص خاص موقعوں پر مقاعد للسمع، لیکن فمن یستمع الآن، جو کوئی اب سننا چاہتا ہے یجد لہ شہابا رصدا، تو ایک شعلہ تیار ہے اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اور وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کو معاملہ کرنا ہے۔ أَشَرٌ أُرِيدَ، کیا زمین والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف پہنچانے کا قصد کیا ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پروردگار ان کو ہدایت کرنے کا فیصلہ فرما رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو شیطان نے کہا تم جا کے دیکھ لو، کیا ابلیس نے، تو جا رہے ہیں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایک جگہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ سورۃ جن کے شروع میں یہ بھی ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو جنات کی ایک جماعت آئی، وہ سننے لگے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جب وہ واپس گئے تو اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ راستہ دکھاتا ہے سچائی کا اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے سے لے کر پھر ان کو جو ہے پابندی لگا دی گئی اوپر جانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آسمان کے نیچے یہ جو لگائے ہیں ہم نے ستارے، یہ ایک تو خوبصورتی کے لیے ہے، اور کیا کیا کام ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین سے حفاظت کے لیے ہم نے اس کو لگا رکھا ہے وہاں۔ اب شیاطین اوپر نہیں جاتے ہیں، جو جائے گا یا تو جل جائے گا یا مر ہی جائے گا، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر کوئی خطرے کی جگہ ہو، لوگوں کو معلوم ہے جگہ بہت خطرناک ہے، پھر بھی لوگ جاتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھتے ہیں نا، کتنے لوگ وہاں سے لڑک گئے اور ختم ہو گئے، پھر بھی لوگ مانتے نہیں، کیا؟ محض اس لیے کہ ہمارا نام آ جائے کہ بھائی فلاں آدمی نے فلاں چوٹی جو ہے وہ سر کر لی۔ تو اس طرح سے یہ شیاطین چاہتے رہتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ۔ اور سوال ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے ستاروں سے، تو یہ ستارے آسمان میں لگے ہوئے ہیں کیا؟ جس طرح سے ہم چھت کے اندر یہ بلب لگاتے ہیں، کہتے ہیں سما آسمان کو بھی کہتے ہیں، سما آسمان بھی کہتے ہیں، جیسے کوئی ہاتھ لگائے اس کو، آسمان کو ہاتھ لگایا، تو یہ جو جرم ہے اس کا جرم، یعنی جو اس کی ساخت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اوپر والی چیز کو سما کہتے ہیں، کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آسمان بہت اوپر ہے، آسمان اس کے نیچے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے نیچے ہیں، یہ نظر آتے ہیں ہم کو یہ ستارے۔ اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چاند آسمان میں ہے کیا؟ حالانکہ آسمان تو بہت دور ہے۔ سورج آسمان میں ہے، حالانکہ سورج سے بھی آسمان بہت دور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں نسبت کی، سما فرمایا۔ سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر ہو۔ یہ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو خوشنما بنایا ہے، اور محفوظ رکھا ہے ہم نے اس کو مردود شیاطین سے۔ رجیم کہتے ہیں مردود جس کے اوپر پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری چھپے کوئی بات سن لے، قریب میں گیا، چوری چھپے بات سن لی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے اوپر شہاب مبین آتا ہے، یہ شعلہ آتا ہے، روشن شعلہ، اور وہ اس کو حملہ کر دیتا ہے، یا تو جل جاتا ہے یا تو زخمی ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا کہ اے صحابہ، جو یہ دیکھتے ہیں آسمان میں کوئی ستارہ گر گیا، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے شخص کا یا تو انتقال ہوا ہے یا کوئی بڑی ہستی آج پیدا ہوئی ہے، یعنی بعد میں جا کر وہ بہت بڑی ہستی بن جائے گی۔ یہ ہے کہ اللہ بچائی کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب لغویات ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
یہ جو ہے شیاطین ہیں تو ان کو مارنے کے لیے یہ ایک چیز بنائی ہے، تو جو ہے ٹوٹے تارے، کیا تارا ٹوٹ گیا، ادھر سے تارا آ گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ادھر چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بڑے حادثے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی آدمی کے مرنے، کسی آدمی کے پیدا ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اہل عرب کے ابتدا میں وہ ایک عقیدہ تھا، اس کی اصلاح فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے جب پہلے زمانے میں وہ لال ہوتا تھا آسمان، کیا رنگین ہوتا تھا، تو پہلے میرے بچپن میں بھی میں نے سنا تھا، جب سنتے تھے کہ لال ہو کے وہ کہیں خون ہو گیا کیا، یہ کہا جاتا تھا۔ تو اہل عرب کے بھی یہی ہاتھ ہوتا تھا کہ جب چاند گرہن لگتا تھا یا سورج گرہن لگتا تھا تو لوگ کہتے تھے کسی بڑی ہستی کا انتقال ہوا ہے، اس کا اثر کس پر پڑا، سورج اور چاند پر، یا کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو اتفاقاً جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، جو صاحبزادے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا انتقال ہوا، تو اسی دن سورج گرہن بھی لگ گیا، تو لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اونچی ہستی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے فرزند ہے، ان کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کی وجہ سے سورج میں گرہن لگ گیا۔ وہی جو پرانی بات تھی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سورج کو گرہن لگنا ہی تھا، تو کسی بڑے آدمی کے انتقال کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج میں گرہن نہ چاند میں گرہن آئے گا۔ فرمایا وَالْأَرْضَ وَمَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو آسمان کی بات تھی، اب زمین کی بات ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھیلایا، ہم نے زمین کو پھیلایا، ہم نے جی وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس پر ڈالے مضبوط پہاڑ۔ زمین کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، کیا ہے، بیسویں شکل کی طرح ہے، جیسے انڈا ہوتا ہے، بہرحال گول، تو جو گول چیز ہوگی تو اس پر تو رہنا مشکل ہے نا، کیسے اس پر بسیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہے تو اس کی اصل حیت گول ہی، لیکن ہم نے اس کے اندر راستے بنائے، کیا، تو لوگ اس میں راستوں میں چلتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، بالکل فرش کی طرح ہے، کیا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا وَالْأَرْضَ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے ایسے فرش بنایا جیسے آدمی بسترا بچھاتا ہے اور آ کے سو گیا۔ اب دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر گول چیز ایسی ہوتی تو کیسے بیٹھیں گے، لیکن یہ گول اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اس میں بڑے بڑے میدان بھی آتے ہیں۔ یہاں تو زیادہ میدان نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ تو پہاڑی علاقہ ہے، ریگستان ہے، کیا، اتنے بڑے بڑے ریگستان، اللہ، وہ جا کے آپ سعودی میں دیکھیں گے، آپ کوئی مدینہ سے تبوک جا رہا ہے، کوئی ریاض جا رہا ہے، یا خود مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں وادیاں آتی ہیں، کیا، فلاں وادی فلاں وادی فلاں وادی، اللہ، دور تک آدمی نظر ڈالے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آبادی کم ہے، زمین زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اسی جگہ پر بسنا اپنے لیے مناسب سمجھا جہاں پانی ہو، کیا ہو، سب سے پہلی چیز ہے پانی، تو وہاں تو پانی ہی نہیں ہے، اس لیے بسیں گے کون؟ یا آپ جنگلوں میں جائیں گے، کتنے آپ کو درندے ملیں گے، وہاں گھومو پورے ریگستانوں میں، تو کوئی جانور ہی نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ جب وہاں پانی نہیں ہے تو کون زندہ رہے گا وہاں، نہ شیر زندہ رہے گا، نہ بھیڑیے زندہ رہیں گے، کوئی جانور نظر نہیں آتا ہے۔ آپ وہ لے دے کے ایک جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں بندر نظر آتے ہیں، وہ کس پر پلتے ہیں؟ بس جو لوگ وہاں روٹیاں ووٹیاں پھینکتے ہیں نا ان کو، وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے وہ بندر چند آ گئے ہیں، وہ وہاں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں آبادی اسی وجہ سے کم ہے کہ وہاں پانی کا انتظام نہیں۔ تو پہلے زمانے میں جب لوگ چلتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، جہاں اچھی جگہ مل گئی تو وہیں بیٹھنا شروع کر دیا، ڈیرا ڈال دیا، کوئی پابندیاں بھی نہیں تھی کہ بھائی آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، تو سارا جہاں کھلا ہی تھا، تو اس لیے وہ پسند کرتے تھے جہاں پانی۔ نمبر 2 کھیتی، نمبر 2 جی، تو پانی بھی ہے
اور کھیتی کا مطلب ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کے قابل ہے کہ وہاں ہم کھیتی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ مویشی، کیا جی، بیڑ، بکریاں اور گھوڑے اور اونٹ، یہ دوسری چیزیں. تو ہر ملک کے اعتبار سے اونٹ یہاں ہوتے نہیں ہیں. اس پر زندگی کا انحصار تھا. چونکہ مکہ شریف میں آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، کیوں؟ وہاں صرف مویشی تھے لیکن کھیتی نہیں تھی. مدینہ طیبہ میں مویشی بھی تھے اور کھیتی بھی تھی. اس وجہ سے سعودیہ آج بھی جو ہے وہ ہزاروں میل پر پھیلے ہوئے اور کہیں آبادی نظر نہیں آتی ہے. تو بڑے بڑے میدان ہیں. میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے 2 کشمیری عورتیں بیٹھی تھی. ہم شاید یا تو مدینہ جا رہے تھے یا مدینہ سے واپس آ رہے تھے مکہ، بہرحال جو بھی ہو. تو یہ آپس میں باتیں کرتے تھے ان میدانوں کو دیکھ دیکھ کے. کہتے ہیں کہ ہے کشیرواتی کس کونس مس، کیا میں نے سوچا اللہ، ان کو بھی اللہ نے اتنا فہم دیا ہے، یہ بھی اندازہ لگاتی ہیں کہ یہاں کی وسعت کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے زمین کو پھیلایا، زمین کو، تاکہ لوگ اس پر کیا کر سکیں، رہ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پہاڑ بنائے. قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کی حدیثوں میں اس کی شرح ہے. جب اللہ نے زمین بنائی پہاڑوں کے بغیر، کیا تو یوں ہونے لگا. اور اما یتساءلون میں بھی ہے نا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم. اوتاد وتد کو کہتے ہیں، جس کو میخ بھی کہتے ہیں. جو چیز ادھر ادھر ہو جاتی تو اس کو کیل ٹھونک ٹھونک کے اس کو کسی اور چیز سے بند کر دیا جاتا ہے. تو آج سائنسی تجربہ بھی ہے، یہ پہاڑ زمین کے اوپر نہیں ہے، یہ پہاڑ زمین کے نیچے تک جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کے اوپر ڈال دیے کیا، پہاڑ. اور وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پہاڑ ڈالنے کے بعد مضبوط پہاڑ، اور ہم نے اگائی فیہا اس زمین میں من کل شیء موزون، ہر مناسب چیز، کیا ہر مناسب چیز ہم نے اس میں سے اگائی. مطلب تو یہ ہے کہ جو چیزیں انسانوں کی ضرورت کے لیے ہیں وہ چیزیں ہم نے زمین میں سے اگائی. گھاس تو اگتی ہے تو جانوروں کے لیے بھی چارہ ہونا چاہیے اور پھر انسانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو انسانوں کی غذا کا انتظام اللہ نے کس میں کیا ہے، زمین میں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے یہ زمین سے بنا ہوا ہے. کس سے؟ اس لیے اس کی بقا کا جو سامان ہے وہ زمین سے نکالا گیا. کہ اسی لیے قرآن پاک میں منہا خلقناکم، اے انسان اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تم کو واپس ڈال دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک مرتبہ اور تم کو نکالیں گے ہم زمین سے قیامت کے دن. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے کہاں بنایا؟ مٹی کے تو برتن ہوتے ہیں، ہے نا، ہم تو مٹی کے تو ہیں نہیں. یہ گوشت ہے اور ہڈیاں ہیں اور پوست ہے اور کیا کیا اور رگیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مادہ جو ہے انسان کا وہ مٹی ہے. کیا؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک، ہم اولاد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے بنایا. کس سے؟ بالکل طے ہے یہ. اور مٹی اسی زمین سے لے لی گئی اور کسی سیارے سے کہ چاند سے لے لی ہو، صرف اسی زمین سے. اور حدیث میں ہے کہ وہ مٹی ایک ہی جگہ نہیں اٹھائی گئی، مختلف جگہوں سے اٹھائی گئی. مطلب یہاں سے تو ایک مٹھی اٹھائی، وہاں سے ایک مٹھی اٹھائی، دوسری جگہ سے، اور چائنا سے بھی اٹھائی اور انڈیا سے بھی اٹھائی اور سعودیہ سے بھی اٹھائی اور جرمن اور جاپان سے بھی اٹھا لی، واللہ عالم کہاں کہاں سے. حدیث میں ہے چونکہ اس مٹی کا رنگ الگ الگ تھا، مختلف الالوان، اور اس مٹی کی خاصیت الگ الگ تھی. کسی جگہ مٹی ہوتی ہے بہت نرم، کسی جگہ مٹی ہوتی ہے بہت سخت. یہ جو کمہار برتن بناتے ہیں نا، یہ یوں ہی نہیں کہیں سے مٹی اٹھا لی اور برتن بنا لیا، ایسا نہیں ہے. یہ لوگ پہلے دیکھتے ہیں، ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ یہاں والی مٹی چاہیے، وہ نرم ہوتی ہے. تو جو برتن بنایا جاتا ہے نا اس میں سے پھر پانی ٹپکتا نہیں. یہ تو سمجھے نرم مرچ تروش مرچ، اگر تروش مرچ آئس نا تب اگر بناؤ نا کہاں بان، تو اس میں آپ پانی رکھو یا دودھ رکھو تو ٹپکنا شروع ہو جائے گا، تو محنت ہی ضائع ہو گئی. اس لیے خاص مٹی ہونی چاہیے کہ جس میں برتن بنایا جائے اور اس میں سے کوئی چیز ٹپکے نہیں. تو حدیث میں ہے کہ چونکہ مختلف جگہوں سے مٹی اٹھائی گئی
اس کے رنگ الگ الگ تھے، اس کا مزاج بھی الگ تھا. کیا؟ تو مختلف الالوان، الوان مانے رنگ، مختلف المزاج، اس لیے فرمایا بنو آدم بھی مختلف الالوان پیدا ہوں گے، ورنہ تو سب کا ایک ہی رنگ ہونا چاہیے نا بھائی. سب یا تو سب سارے کے سارے حبشی ہونے چاہیے، یا تو سارے کے سارے گورے ہونے چاہیے، یا تو درمیان میں ہونے چاہیے گندموں. لیکن یہ نہیں فرمایا مختلف. اور مزاج سب کا ایک ہونا چاہیے، پر بالکل نہیں. کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا مزاج بہت نرم ہے. تو آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا گیا، پیدا کیا گیا، بالکل جیسے کوئی چیز بناتا ہے نا، ایسے اللہ نے اس کا جسم بنا لیا ایسے. لیکن اندر سے یہ جسم بنایا. اوپر سے تو مٹی تھی. کیا تھی؟ جیسے انڈے کے اندر اللہ تعالیٰ چوزا بناتا ہے نا، تو بعد میں جو وہ مٹی تھی وہ ادھر گر گئی، اندر سے حضرت نکلے جب ان کے اندر روح ڈال دی گئی. تو اب ہم تو ایسے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارے تو والدین ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی اصل نطفہ ہے، انسان کا اصل. اور ہم دیکھیں گے نطفہ آیا کہاں سے. یہ نطفہ بنا خون سے. کس سے؟ خون ہی نہیں ہوگا تو نطفہ کیسے بنے گا؟ اور خون کیسے بنا؟ خون بنا غذا سے. جب آدمی غذا کھاتا ہے تو اس کو خون بن. اس لیے جس کی خون کی کمی ہوتی ہے اسے کہ فروٹ کھا لو. کیا کھا لو؟ فلاں فروٹ کھا لو، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا خون بڑھ جائے گا. تو خون بنا غذا سے. غذا کہاں سے آئی؟ غذا آئی زمین سے. اس کو کہتے ہیں سبب بعید. کیا؟ تو سبب بعید جو ہے ہمارا وہ مٹی ہے، سبب قریب نطفہ ہے. آدم علیہ السلام کا سبب قریب ڈائریکٹ مٹی ہے. تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا میں نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، یہ بھی صحیح ہے. یہ میں نے مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی صحیح ہے. اب جب انسان بنایا گیا ہے مٹی سے، اب یہ بڑا بھی ہونا چاہیے انسان. نہ اتنا ہی رہے گا کہ تو بڑا، اور زندہ بھی رہنا چاہیے. کہتے ہیں اس کے لیے جو ہم غذا بنائیں گے وہ ہم مٹی سے بنائیں گے. کیا؟ کہ مناسبت ہونی چاہیے نا، مناسبت ہونی چاہیے. تو کاغذ کو کاغذ کے ساتھ چپکانا تو کاغذ ہی چپکائیں گے، لکڑی تھوڑی چپکائیں گے اس کے ساتھ، یا اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم مٹی سے نکالیں گے اس کا غذا، اس سے اس کا جسم رہے گا زندہ اور مضبوط. اب اللہ نے اس کے اندر ایک چیز اور ڈال دی، وہ ہے روح. کیا ہے؟ سوال روح کو کیا کریں گے؟ روح تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ تو عالم امر سے آئی ہے. اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، یسألونک عن الروح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی. اجمالی جواب دے دیا، روح یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا. اس لیے مفسرین کرام لکھتے ہیں ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. خلق کے معنی جس میں میٹیریل استعمال کیا جائے وہ ہے انسان کا بدن، انسان کا. عالم امر جس میں صرف اللہ کا حکم ہو. کیا ہو؟ تو روح جو ہے یہ عالم امر سے آئی ہے. اس لیے انسان جو ہے مٹی کا بھی بنا ہوا ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے. اور عجیب کشمکش ہے، نفس چاہتا ہے کہ یہ پڑا رہے، سوتا رہے، خوب کھائے اور نیندیں کرے اور عیش کرے اور عیاش بنے. روح چاہتے انسان کی یہ اوپر آ جائے. کہاں؟ جہاں سے روح آئی ہے. تو روح چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی اٹھا کے وہیں لے جاؤں. تو کشمکش ہے. تو انسان کا نفس یہ روح کو بھی کھینچتا. چتروز یہیں بیٹھو، ہم بھی پڑے رہے یہیں. تو روح کہتے نہیں، ہم آپ کو کھینچ کے لے جائیں گے اوپر. تو روحانی غذا ہے اعمال صالح. کیا ہے؟ تو کھانا کھانے سے آدمی کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ کرنے سے انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے، پھر ہم نے اسی زمین سے اس کے لیے گلے وغیرہ اگائے، اور جو ہے من کل شیء موزون. کیا؟ موزون کے معنی آتے ہیں ہم نے مناسب چیزیں. کیا؟ ہر مناسب چیز میں سے ہم نے اس کو اگایا جو انسان کے کام میں آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جسمانی غذا بھی انسان کے لیے ضروری ہے اور روحانی غذا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. جسمانی غذا استعمال نہیں کرے گا جسم کمزور ہو جائے گا، مر بھی سکتا ہے. اور روحانی غذا استعمال نہیں کرے گا تو روح اس کی کمزور ہو جائے گی. لیکن عجیب بات یہ ہے، جسمانی کمزوری تو آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی کمزوری انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ مرتے وقت معلوم ہو جائے گا کہ میری روح کتنی کمزور ہو چکی تھی. کیونکہ روحانی کام چھوٹ جائے گا تو کوئی افسوس نہیں، لیکن بلڈ پریشر
اپ ڈاؤن ہو جائے گا تو فوراً جو ہے وہ دن میں 2 مرتبہ پریشر چیک کرا رہا ہے اور دوائیاں بھی جیب میں رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے سوال یہ کب پتہ چلے گا کہ انسان کی روح کمزور ہے؟ مرتے وقت. کیا حدیث میں ہے کہ جو آدمی اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے، بالخصوص نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اور نماز سے روح کو زبردست طاقت ملتی ہے. کیوں؟ حج سے نہیں ملے گی، زندگی میں 1 مرتبہ. کیا؟ اور نماز دن میں 5 مرتبہ ہے. تو جس طرح سے ہم کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کیا، پھر دوپہر میں پھر کھایا، پھر پیاس لگی، اس طرح سے اللہ نے ہماری روحانی غذا دن میں 5 مرتبہ رکھی ہے. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں وہ 8 مرتبہ روحانی ناشتہ کرتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں اور چاشت بھی، اس لیے ان کی روح زیادہ مضبوط رہتی ہے. تو مرتے وقت جب روح نکالی جائے گی اس وقت انسان اپنی روح کو دیکھے گا. تو حدیث میں ہے کہ جب آدمی روح کو دیکھے گا تو روح اس سے کلام کرے گی. کیا اسے سلام کرے گی، کہتے السلام علیکم، مبارک ہو. کیا کہ خود کو بھی بچایا جہنم سے، مجھے بھی بچایا. اور جس نے روح کی غذا نہیں دی ہے تو حدیث میں ہے کہ روح اس انسان کے اوپر لعنت کرتی ہے. کیا اسے کہتی ہے کہ لعنت ہو تمہارے اوپر کہ تم نے میرا کوئی خیال نہیں کیا، ہر وقت بس یہی خواہشات میں اور نفسانی آرام میں آپ پڑے رہتے تھے اور میرا کوئی غذا وغیرہ نہیں دیا. اس لیے جب وہ روح اڑان کرے گی تو وہ اڑ نہیں سکے گی. اسی کے بارے میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا تھا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے یہ طائر لاہوتی مومن کی روح ہے، مومن کی، کیونکہ یہ عالم ناسوت ہے، اس کے اوپر ملکوت ہے، اس کے اوپر جبروت ہے، اس کے اوپر لاہوت ہے. طائر لاہوتی کا مطلب ہے کہ مومن کی روح یہ اڑان کرے گی، اس کو لاہوت میں پہنچنا ہے مرنے وقت. لیکن اگر اس نے تیاری نہیں کی ہے تو یہ اڑان نہیں کر سکے گا اور گر جائے گا کہیں نہ کہیں. اس لیے فرمایا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں. یا رزق سے مراد ہے کہ آدمی گناہ کرے گا جس کی وجہ سے اس کی اڑان ہی رک جائے گی.